اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس انتہائی بابرکت اور انتہائی باعظمت مجلس عزا سے آپ بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں کے سامنے خطاب کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا موضوع سخن قرار دیا ہے۔ دیکھیں کہ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین قسم کھا رہا ہے زمانے کی، والعصر زمانے کی قسم کھائی جاتی ہے گواہی کے لیے۔ زمانہ گواہ ہے کہ پوری انسانیت خسارے میں۔ دوستوں، زمانے سے بہتر اللہ کے پاس نہ لفظوں کی کمی، نہ الفاظ کی کمی، نہ معانی کی کمی، نہ بیان کی کمی، نہ اصطلاحات کی کمی۔ اس نے انسان کے خسارے پر زمانے کو گواہ بنایا۔ زمانے سے بہتر گواہی انسان کی خسارے پر ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ زمانہ جو ہمارے سروں سے غیر محفوظ طریقے سے گزر رہا ہے، جب یہ زمانہ گزر جائے گا تب پتہ چلے گا کہ گزرا ہوا زمانہ فائدے کا تھا یا خسارے کا۔ سلامت رہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ اس کے بعد مستثنیٰ کیا، ایگزیمپٹ کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، اچھا عمل کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور صبر کی تلقین کرتے رہے، وہ خسارے سے محفوظ ہیں۔ اس سورہ میں، مختصر سے سورہ کے اندر چند آیتوں پر مشتمل سورہ میں پروردگار نے خسارے سے بچنے کی جو شرط رکھی وہ دو، ایک ایمان، دوسرے عمل صالح۔ اب ہم پھر قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں اور قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے فلاح کے لیے، نجات کے لیے، کامیابی کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، جنتی بننے کے لیے کن شرطوں کو اللہ نے بنیاد قرار دیا۔ پھر ارشاد فرمایا قرآن میں، یہ بھی بڑا مشہور سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے کوہ طور کی، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امانت دار شہر مکہ کی۔ مل کے سارے آ جائیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ارحم الراحمین بول رہا ہے، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، کائنات بنانے والا بول رہا ہے، کائنات خلق کرنے والا بول رہا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین کیمیاوی اجزاء دے کر دنیا میں بھیجا۔
ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر اللہ بول رہا ہے پھر ہم ہی نے انسان کو اسفل سافلین جہنم کی پستیوں میں ڈھکیل دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر خاموش نہیں بیٹھنا، میرا ساتھ دینا ہے، مگر میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور آیت قرآن سنانا، قرآن سننے والوں کو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھا عمل کیا، انہیں ہم جہنم کی پستیوں سے بچا لیں گے۔ تو ان دونوں مقامات پر اللہ نے دو شرطیں رکھی، ایمان لاؤ نجات ملے گی، عمل صالح کرو نجات ملے گی۔ سارے عالم سے میرا پیغام ہے، اور یہ پیغام میرا نہیں قرآن مجید کا ہے۔ سورہ والعصر میں کہتا ہے ایمان لاؤ اچھا عمل کرو، سورہ وتین میں کہتا ہے ایمان لاؤ عمل صالح کرو، اور اب سورہ نحل 16واں سورہ، بسم اللہ، میں حوالے دے رہا ہوں تاکہ آپ جا کے چیک کریں، سورہ نحل 16واں سورہ، اور اس میں اللہ نے دیکھیں پھر یہ شرط رکھی، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، اللہ کہتا ہے جو بھی اچھا عمل بجا لائے، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ با ایمان ہو۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، من عمل صالحا، جو بھی اچھا عمل کرے، من کے معنی جو بھی، مالک کہتا ہے کوئی قید نہیں، جو بھی اچھا عمل کرے، من ذکر اور انثی، چاہے ذکر ہو یا انثی، مرد ہو یا عورت، وہو مومن، بس شرط یہ ہے کہ وہ با ایمان ہو۔ تو مالک تو کیا کرے گا؟ کہتا ہے فلا، قرآن ہے سورہ نحل، فلا نحیینہ حیات طیبہ، تو ایسے انسان کو ہم مرنے نہیں دیں گے، پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔ مولا بات رکھے قرآن بول رہا ماشاءاللہ، آ جائے مل کے کوئی فیصلہ قرآن کی آیتوں سے نکالنا ہے انشاءاللہ۔ مقام توحید ہے، مقام توحید پر میں رکا ہوا ہوں، ہمارا پیدا کرنے والا بھی اللہ، ہمیں زندگی دینے والا بھی اللہ، ہمیں موت دینے والا بھی اللہ ہے نا، وہ محیی بھی ہے ممیت بھی ہے، محیی یعنی حیات دینے والا، ممیت یعنی موت دینے والا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا تو اب کیا کہتا ہے؟ اگر ایمان لاؤ گے، اچھا عمل کرو گے، فلاں نحیینہ، مرنے نہیں دوں گا، تمہیں زندہ رکھوں گا۔ اچھا تو اب ہمیں حیات دینے والا اللہ، اور آیت الکرسی میں جانتے کیا کہتا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کہتا ہے میں خود بھی صاحب حیات ہوں۔ مولا بات رکھے، دیکھو وہ آیتیں جس میں اللہ سورہ نحل میں کہتا ہے میں تمہیں حیات دوں گا، ہے نا، اور سورہ ملک میں کہتا ہے، اس کی ابتدائی آیتیں، کئی آیتیں پڑھ کر ایک پیغام دینا ہے، آپ کے ذہنوں کا آمادہ کر رہا ہوں، اس جملے کے لیے ماشاءاللہ بڑے صاحبان فکر کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ سورہ ملک میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، پورا ملک اس کے قبضہ قدرت میں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ اللہ ہے کون؟ یہ قادر ہے کون؟ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو خلق کیا، حیات کو خلق کیا۔ تو موت کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق، حیات کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق، اور اللہ کہتا ہے میں خود بھی صاحب حیات ہوں۔ تو ایک حیات وہ جو مخلوق کو ملی، اور ایک حیات وہ جو خالق کی ہے۔ اب دیکھنا ہے، میں بھی حیات رکھتا ہوں، آپ بھی رکھتے ہیں، یہ بھی رکھتے ہیں، سارے انسان بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم سب زندہ ہیں، ہم سب کو مرنا ہے، ایسا ہی نا، زندگی دینے والا بھی، پیغام دینا چاہ رہا ہوں، زندگی دینے والا بھی وہ، موت دینے والا بھی وہ۔ تو اللہ کہتا ہے ایک حیات جو ہم نے تمہیں دی، اور ایک حیات میرے پاس ہے، اس کی حیات اور اس کی ذات الگ نہیں ہے، جو اللہ ہے وہی حیات ہے۔ خدا کرے جملہ پہنچے، اس کی ذات، اس کی صفات الگ الگ نہیں ہے۔ آپ نے جناب علم الگ ہے اور اللہ الگ ہے، مطلب کہ علم الگ ہو گیا، اللہ الگ ہو گیا، حیات الگ ہو گئی، اللہ الگ ہو گیا، ہے نا، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ جو علم ہے اللہ کا وہی اس کی ذات ہے۔ جو مقام توحید ہے، یہ جملہ میں پہنچا سکا تو میں سمجھوں گا میرے آنے کا مقصد حل ہو گیا۔ ہم اور ہیں، ہمارا علم اور، ہماری حیات اور، لیکن اللہ عین حیات ہے، اللہ عین عدل ہے، اللہ عین علم ہے، اس کی ذات اس کے علم سے جدا نہیں، اس کا علم اس کی ذات سے جدا نہیں، اس کا عدل اس کی ذات سے جدا نہیں، اس کی ذات اس کے عدل سے جدا نہیں، ہے نا، جو عدل ہے، عین عدل ہے وہی اللہ ہے، جو عین علم ہے وہی اللہ ہے۔ اب میں بیان کو آگے لے جا رہا ہوں، اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں حیات دی ہے نا، تو ایک حیات اس کی، ایک حیات مخلوق کی۔ اب ڈھونڈے قرآن میں
اب مل کر ڈھونڈے قرآن مجید میں، کیا ڈھونڈے کہ بھئی اللہ کہتا ہے انسان کو ہم نے زندہ کیا اور اس کو حیات دی، کیا حیات کے لیے اللہ نے کسی اور کا بھی ذکر کیا؟ تو سورہ نحل میں کہتا ہے، اپنے احسانات کو گنواتے ہوئے کہتا ہے واللہ انزل من السماء ماء، میں وہ ہوں جس نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، لطف لیں گے انشاءاللہ مولا کے صدقے میں ان آیتوں سے۔ میں وہ ہوں جس نے آسمان سے پانی کو برسایا، انزل من السماء ماء، پانی کو اتار دیا۔ مالک پھر تو نے کیا کیا؟ کہنے لگا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زمین کو مرنے کے بعد میں نے زندہ کر دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، گھبرانے کی بات نہیں ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں میں، اب فیصلے سے قریب کر رہا ہوں اتنے محترم اوقارا کے مومنوں کو، اور ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں قرآن کا۔ کیا کہا اللہ نے؟ میرا احسان یہ ہے کہ میں نے زمین پر پانی برسایا۔ مالک پھر کیا کیا؟ کہا پڑھو قرآن، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر پانی جب برسا تو بعد موتها، اس زمین کی موت کے بعد اسے میں نے احیا کیا، زندہ کر دیا۔ تو نص قرآن ہے کہ زمین مرتی بھی ہے، زمین زندہ بھی ہوتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اچھا تو اب کوئی کہہ سکتا ہے جناب یہ تو پانی کا کمال تھا کہ زمین زندہ ہو گئی، تو میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں، اگر پانی کا کمال تھا کہ زمین زندہ ہو گئی تو پانی کیا؟ اللہ کہتا ہے جعلنا من الماء کل شیء حی، میں نے ہر ذی حیات کو پانی سے قرار دیا ہے۔ مولا آباد ذرا مل کے سارے آ جائیں، اتنی آیتیں پڑھ لی میں نے۔ زمین زندہ بھی ہے، زمین مرتی بھی ہے، ہم زندہ بھی ہیں، ہم مریں گے بھی، ہے نا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ پانی برسانے کے بعد زمین کو ہم نے زندہ کر دیا۔ تو نص قرآن مل گئی کہ زمین مرتی بھی ہے، زمین زندہ بھی ہوتی ہے۔ اب اتنے مجمع سے کہہ رہا ہوں میں کہ قرآن نے کہہ دیا کہ زمین مرتی ہے تو مرے گی، زمین زندہ ہوتی تو زندہ ہوگی، لیکن ذرا قرآن سے پوچھو کہ زمین مردہ تھی تو کیا تھی اور زندہ ہوئی تو کیا ہوئی؟ ماشاءاللہ مل کے سارے آ جائیں تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ زمین مرتی بھی ہے، زندہ بھی ہوتی ہے، ذرا قرآن سے پوچھیں کہ زمین مردہ تھی تو کیا تھی اور زمین زندہ تھی تو کیا ہو گئی؟ میں یہاں اوکارا آیا ہوں آپ کے سامنے قرآن کا ایک فیصلہ سنانے کے لیے۔ یہ فیصلہ علی والوں انشاءاللہ اگر یاد رہ گیا اور میں نے بیان کر دیا اور پوری طاقت سے آپ میرے ساتھ آ گئے تو بیان آگے بڑھ جائے گا۔ دیکھو زمین جب مردہ ہوتی ہے نا، اب مثال دے رہا ہوں میں، کوئی صاحب اٹھے اور جا کر مردہ زمین میں ایک بیج بوجھ دیا، اب کچھ بھی کرتے رہے، وہ زمین مردہ ہے، سورج کی گرمی سے وہ بیج جو آپ نے بویا ہے کچھ دیر میں جل کر راکھ ہو جائے گا، نہ پودا نکلے گا نہ درخت نکلے گا۔ ذرا جملے کو وزن دینا ہے۔ جہاں دائیں بائیں بیٹھے ہوئے میں ایک صاحب اٹھے، انہوں نے کہا نہیں جناب میں آپ کو بو کے دکھاتا ہوں۔ میں نے کہا جائیں آپ مردہ زمین پر، بنجر زمین پر، انہوں نے کوئی بیج بویا سبزی کا کوئی پھل کا، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی تمازت آفتاب سے جل کر راکھ ہو گیا۔ پھر کوئی صاحب اٹھے، انہوں نے آم کی گٹھلی بوئی اور بونے کے بعد سوچنے لگے کہ جناب یہ درخت بنے گا، پودا نکلے گا، کچھ نہیں نکلا۔ بنجر زمین تھی نا، اتنی گرمی پڑی، اتنی تپش پڑی، اتنی تمازت آفتاب پڑی کہ وہ بیج وہ گٹھلی جل کر راکھ ہو گئی، ہے نا؟ اور اب جب پانی برسا اور اللہ کہتا ہے میں نے زمین کو زندہ کیا، تو اللہ کہتا ہے اب جو تم نے بیج بویا تو وہ ایک دو نہیں بنا، ہم نے ایک کو 700 بنا دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مل کے سارے آ جائیں۔ قرآن کا فیصلہ میرا نہیں ہے۔ زمین مردہ تھی، آپ نے بیج بویا کچھ نہیں نکلا، زمین جب زندہ ہوئی تو اللہ کہتا ہے ہم نے اس بیج کو ایک کو 10 نہیں بنایا، ایک کو 700 بنا دیا۔ اس مثال سے سمجھ میں کیا آیا؟ اس مثال سے ہماری سمجھ میں کیا آیا؟ عرض کروں، سمجھ میں یہ آیا کہ زمین کے مردہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اسے جو دیا جائے وہ نہ بچا سکے۔ مولا سلامت رکھے۔ زمین کو بیج دینے، زمین کے مردہ ہونے کی نشانی یہ ہے، زمین کے بولنا میرے ساتھ ساتھ آواز آنی چاہیے مل کر، زمین کے مرنے کی، مردہ ہونے کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ اسے جو آپ دیں گے اسے نہیں بچا سکے گی، تو سمجھ جائیں کہ مردہ ہے۔ اور زمین کے زندہ ہونے کی علامت کیا بتائی اللہ نے؟ کہ وہ ایک کو جو 700 بنا دے وہ زندہ ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ انسان زمین کی حیات سے اپنی حیات کو پہچانے۔ زمین کی حیات ادنا، انسان کی حیات اعلیٰ، زمین کی حیات پست، انسان کی حیات بلند۔ اللہ چاہتا ہے کہ زمین کی حیات سے اپنی حیات کو پہچانو۔ مالک کیسے پہچانے؟ کہ جسے جو دیا جائے وہ نہ بچا سکے وہ مردہ۔ سلامت مل کے سارے آ جائے۔ مولا بادہ کے
مل کے آنا ہے، مل کے آنا ہے، تھکنا نہیں ہے. جسے جو دیا جائے، اتنی آیتیں پڑھ کر اب میں رزلٹ دے رہا ہوں یہاں سے لے کر آخر تک. جسے جو دیا جائے اگر وہ نہ بچا سکے وہ مردہ، جو ایک کو 1000 بنا دے وہ زندہ. اب ہمیں کیا پتہ کون زندہ ہے، ہمیں کیا پتہ کون زندہ ہے اور کون مردہ ہے، لیکن بزم رسول نے دونوں نقشے کھینچ دیے. قرآن کہتا ہے، میں نہیں، قرآن پہ لائے ہونا، قرآن کہتا ہے کہ حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم. رسول یہ تیرے پاس بیٹھنے والے، یہ تیری بزم میں بیٹھنے والے جب تیری بات سن کر باہر جاتے ہیں تو جنہیں ہم نے علم دیا ہے ان سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، رسول ابھی کیا کہہ رہا تھا. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. مولا آباد رکھے، سلامت رکھے، بیدار رہیے گا اسی طریقے سے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، علی والے بیٹھے ہوئے ہر ایک کے دل میں شمع ولایت روشن ہے. یہاں سے لے کر جو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے آپ کی آواز مل کر بلا فصل ہو کر اس پنڈال میں گونجنی چاہیے. قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں. کیا کہا قرآن نے؟ ہم نے جب زمین کو زندہ کیا تو ایک کے 2 نہیں بنے، ایک کے 700 بن گئے. تو زمین کے مردہ ہونے کی علامت اسے جو ملے اسے نہ بچا سکے وہ مردہ. خدا نے کہا انسان کو پہچانو، جسے جو دیا جائے وہ نہ بچا سکے وہ مردہ، جو ایک کو 1000 بنا دے وہ زندہ. تم سے بہتر علی والوں کون سمجھے گا؟ بزم رسول سے آواز آئی حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم. تیرے پاس سے اٹھ کر تیری آواز سن کر کان لگا کے تیری بات سنتے ہیں، اور جب باہر جاتے ہیں تو اوتوا العلم سے پوچھتے ہیں کہ رسول ابھی کیا کہہ رہا تھا. یعنی جو سنا اسے بچا نہیں سکے. بزم رسول، آواز نہیں آ رہی ہے رب کے سارے، بزم رسول سے 2 آوازیں آئی. قرآن فیصلہ کر رہا ہے، ایک امت کی آواز رسول کیا کہہ رہا تھا، اور ایک امام کی آواز کہ رسول نے مجھے 1000 باب تعلیم کیے اور ہر باب سے میں نے 1000 باب نکالے. جو سن کے بھول جائے وہ مردہ، جو ایک کو 1000 بنائے وہ زندہ. چہرے کھل رہے ہیں آپ کے. میں علی کے ذکر میں آ گیا ہوں، توحید سے ہوتا ہوا علی کے ذکر، نبی کا ذکر کرتا ہوا میں آ گیا ہوں علی کے ذکر پر. چہرے کھل رہے ہیں علی والوں کے، علی کے ذکر سے تھکے تو نہیں ہیں؟ دیکھو تمہارے چہرے کھل رہے ہیں اور تم سچی بات سن رہے ہو، اور چہرے پہ تمہارے کھلکھلاہٹ ہے، تمہارے چہرے کھل رہے ہیں علی کے فضائل سن کر. لیکن شاعر نے صحیح کہا کہ قدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی. میں زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، بیان جلوس میں نکلے گا. اتنا مجمع بیٹھا ہے میرے ساتھ سے، آپ کے چہرے کھل رہے ہیں، لیکن شاعر نے کیا خراج عقیدت پیش کیا؟ قدورت ہو. کیونکہ میرے دل میں کوئی قدورت نہیں ہے، نہ آپ کے دل میں قدورت، نہ ان کے دل میں قدورت، نہ میرے دل میں قدورت. سارے علی کا ذکر کر رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں. تو شاعر نے صحیح کہا کہ قدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی، کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی. اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں کہ خود تم سے تمہاری شکل پہچانی نہیں. علی کو سمجھنا آسان کہاں ہے، علی علی ہے، انسان کہاں ہے. نہ اللہ ہے کوئی، نہ ختم المرسلین. علی کو کیا جانے کوئی ادراک کہاں ہے. حیدر صفدر شیر ببر نادی علی جنمت حلالجات نعرہ یا علی. کہنے کا حق حاصل ہے. کیا بات؟ خیال رکھنا علی کے دشمن، خیال رکھنا علی کے دشمن کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں، اور بغض حیدر کی ہے آگ ایسی جہاں منافق کے جل رہے ہیں. علی کا کھا کے علی کو بھونکے کہ تیرا درب ہے وگرنہ ملا تیرے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں میں پل رہے ہیں. پورے سڑ چکوڑا
سلامت رہے، مولا بار رکھے، بس ایسی بیداری رکھیے گا تاکہ میں بیان کو آخری مجلس و قریب کرتا رہوں، ہے نا؟ پھر ذہنوں میں آپ کے تازہ کر رہا ہوں جملے وہ جو سن کے بھول جائے وہ مردہ، جو ایک کو ہزار بنا دے، سب کو بول رہا ہوں میں، وہ زندہ۔ میری آواز تو ہر ایک آ رہی ہے نا، سب کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے ہاتھ بھی اٹھ رہے ہیں، مولا سلامت رکھے آپ کے ہاتھوں کو، یہ ہاتھ بلند ہے ماشاءاللہ، قیامت تک بلند رہی ہے ہاتھ، ہے نا؟ حتی اذا خرجوا من عندک، رسول تیرے پاس سے تیری بات سن کر کان لگا کے سنتے ہیں، اور جب باہر آتے تو کہتے ہیں ماذا قال آنفا، ابھی رسول کیا کہہ رہا تھا؟ تو پس میں رسول سے دو آوازیں آنے، ایک امت کی آواز کیا کہہ رہا تھا، ایک علی کی آواز، رسول نے مجھے 1000 باب تعلیم کیے اور ہر باب سے میں نے 1000 باب نکالے، سن کے جو بھولے وہ مردہ، جو ایک کو 1000 بنائے وہ زندہ۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں، ان سے پوچھ رہا ہوں، ہے کوئی دنیا کا زندہ؟ علی زندہ ہے نا؟ اب دنیا کا کوئی بھی زندہ ہے جو میرے علی کے مقابلے پر آئے؟ جو جب زندہ علی کا مقابلہ نہ کر سکے تو مردوں کو علی کے مقابلے میں کیوں لاتے ہو؟ زندہ اسلام میں عقیدے، مولا آباد رکھے، بس بولتے رہنا میرے ساتھ ساتھ، اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ۔ ہم اس علی کو مانتے ہیں جس کا تعارف حدیث میں نبی نے کرایا، ٹھیک ہے نا؟ اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ۔ دوسرا پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اب یہ نبی کے چاہنے والوں کو یہ آیت ہدیہ کر رہا ہوں، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ رسول اللہ کہہ رہا ہے، بہت آسان سلیس ترجمہ کروں گا، بیداری شرط ہے، رسول کے بے وقوف لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں مسلمانوں نے اپنے پہلے قبلے سے روح گردانی کیوں کی؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہہ دو ان سے کہ مشرق بھی اللہ کے لیے، مغرب بھی اللہ کے لیے۔ اللہ بول رہا ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور میں جس کی بھی چاہتا ہوں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دیتا ہوں۔ بے وقوف کہتے ہیں کہ قبلہ کیوں بدلا؟ یہ نبی کے کلمہ گو چوک پہ بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے ماشاءاللہ سن رہے ہیں، محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والوں کو میں تم ہدیہ کر رہا ہوں، تم نبی کا قصیدہ پڑھتے ہو، ہے نا؟ شان نبی میں، شان آل نبی میں قصیدہ پڑھتے ہو، اس آیت میں اللہ خود محمد کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ تھکنا نہیں ہے، تھکنا نہیں ہے، سناؤ زمانے کو کہ شان مصطفیٰ ہے کیا؟ بے وقوف کہتے ہیں، احمق کہتے ہیں، بے وقوف کہتے ہیں مسلمانوں نے قبلہ کیوں بدلا؟ اور اب اللہ کو جلال آ گیا، فوراً بعد میں کہتا ہے اسی سورے میں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ رسول بے وقوف کہتے ہیں کہ قبلہ کیوں بدلا؟ اور اللہ کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا، میں نے قبلے کو بدلوا دیا، اور میں قبلہ بدلوا کر یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ کون زبانی کلمہ پڑھتا ہے، کون دل سے تیری پیروی کرتا ہے۔ آباد سلامت ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ بول رہا ہے، اللہ بول رہا ہے، قصیدہ پڑھ رہا ہے میرا اللہ میرے محمد کا۔ اور اب پھر اسی سورے کے اندر دوسرا پارہ جو ہے نا، اسی سورے میں اسی پارے کے اندر پھر ایک دو آیتیں چھوڑ کر پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، اور یہ آیت بھی نبی والوں قصیدہ ہے میرے محمد کی شان میں، سننا اور زمانے کو سناؤ۔ دوسرا پارہ کھولو اور اس کو بانگ کے دوہل اس آیت کو سناؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا شان ہے میرے نبی کی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، رسول ہم تمہارے بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرنے کو دیکھ رہے ہیں۔ اب جب تھکیں گے تو میں بھی تھک جاؤں گا، آپ کی مرضی ہے، ظاہر ہے کوئی اجبار کوئی اختیار تو آپ کو ہے نا۔ آیت پڑھ رہا ہوں نبی کی شان میں، میرا ساتھ مل کر دیں گے تو پڑھنے کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی، سننے کی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم تیرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ تو آسمان کی طرف اپنا چہرہ کرتا ہے نا؟ اللہ کہہ رہا ہے نبی سے، مالک تو کیا کرے گا؟ کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حبیب مت گھبراؤ، قبلے کو وہاں موڑوں گا جہاں تم چاہو گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج مل کے آج سلامت رہے یہ نوجوان بچے بزرگ جن کے ہاتھ بلند ہیں، سلامت رہے نبی کے کلمہ گویوں کو میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ میں جہاں جہاں نبی کے چاہنے والے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے، آمنہ کے لال ربیع کا مہینہ بھی آنے والا ہے نا، سننا جملہ یہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہو، مت گھبراؤ، ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے۔ ترضاها،
میں عربی سے واقف ہوں، پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. قبلے کو وہاں موڑیں گے ترضاہا، جہاں تیری مرضی ہوگی، جہاں تو راضی ہو جائے گا. تھکنا نہیں ہے. ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے ترضاہا، جہاں تو راضی ہوگا. کس نے کہا؟ اللہ نے. کس سے کہا؟ میرے نبی سے. کیا کہا؟ ترضاہا، تو راضی ہو جائے گا. گھر جانا نا جب مجلس کے بعد قرآن کھولنا یا آیت چومنا اور اس کو سنانا زمانے کو کہ اللہ نبی سے کہتا ہے کہ ہم قبلہ وہاں موڑیں گے جہاں تم راضی ہو جاؤ گے. تو میرے اللہ نے میرے نبی سے کہا کہ تو راضی ہوگا، اور میرے نبی نے میرے علی سے کہا اما ترضا، علی کیا تو راضی نہیں ہے کہ میں موسیٰ تو ہارون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مل کے آئیں، جملے ریکارڈ ہو رہے ہیں. تھکنا نہیں ہے، زمانے کو سنانا ہے کہ علی والے کیسے مجلس سنتے ہیں. مولا بات رکھ کے سارے سننے والوں کو قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. ایک فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں اور فیصلہ میں نہیں کروں گا، یہ پورا مجمع مل کے کرے گا. بچے بزرگ خود سارے مل کے کریں گے. قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہو، ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے ترضاها، جہاں تم راضی ہو جاؤ گے. تو اللہ نے نبی سے کہا کہ تو راضی ہوگا. نبی نے میرے علی سے کہا اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. علی کہ تو راضی نہیں ہے کہ میں اپنے زمانے کا موسیٰ، تو اپنے زمانے کا ہارون. اس جملے کی گہرائی، اس جملے کی ڈیپتھ تک اگر میرے ساتھ چل سکتے ہو تو چلو. یہ سارا مجمع نبی کو مانتا ہے، سارے انبیاء پہ ایمان رکھتا ہے، لیکن مجھے ایک جملہ کہنے دینا علی والو. آدم نبی ہے، آدم پہ ہمارا سلام، لیکن آدم کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. مجھے نہیں معلوم، میرا ساتھ دیں گے پورا مجمع. نوح نبی ہے، نوح پر میرا سلام، لیکن نوح کی تمنا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اگر جملہ اتر جائے دل میں تو خاموش نہ بیٹھنا. ابراہیم خلیل ہے، سب سے افضل ہے، لیکن ابراہیم کی تمنا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. موسیٰ کی تمنا کہ اللہ راضی ہو. عیسیٰ کی تمنا کہ اللہ راضی ہو. یعقوب کی تمنا کہ اللہ راضی ہو. یونس کی تمنا کہ اللہ راضی ہو. یعقوب کی تمنا کہ اللہ راضی ہو. الیاس کی تمنا کہ اللہ راضی ہو. ادریس کی تمنا کہ اللہ راضی ہو. خضر کی تمنا کہ اللہ راضی ہو. سلیمان کی تمنا کہ اللہ راضی ہو. داؤد کی تمنا کہ اللہ راضی ہو. اولیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو. انبیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو. امتی کی تمنا کہ اللہ راضی ہو. سب کی تمنا کہ اللہ راضی ہو. اور میرا پیارا محمد ابو طالب کا بھتیجا ولا صوفا یوتی کا رب کا فترضا، حبیب اتنا عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. تو انبیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو. اللہ چاہتا ہے کہ محمد راضی ہو، اور محمد چاہتا ہے کہ علی راضی. ایسا نہیں، نعرے حیدری. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. عظمت محمد مصطفیٰ پہ بلند ترین صلوات مل کر پڑھیں. بے وقوف کہتے ہیں قبلہ کو بدلو. ہم نے قبلے کو بدلوا دیا. سیکوینس کی آیتیں ہیں، دوسرے پارے کی 3-4 آیتیں ہیں، ایک ایک 2 آیتیں چھوٹے پڑھ رہا ہوں میں، ہے نا. اور اب کہتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، اپنے چہرے کو کرتا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، میں ضرور بھی ضرور قبلے کو وہاں موڑوں گا ترضاہا، جہاں تو راضی ہو جائے گا. آیت ختم نہیں ہوئی، میرا بیان بھی ختم نہیں ہوا. اب دیکھیں آیت کیا کہہ رہی ہے. اب آیت حکم دے رہی ہے، قرآن اللہ حکم دے رہا ہے محمد کو. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. رسول نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ کا میسنجر، اللہ کا فرشتہ آیا اور آگے کہتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
رسول اپنا رخ خانہ کعبہ کی مسجد حرام کی طرف کر لو. رسول نے کیا نا, رسول نے کیا نا. اور آیت ابھی بھی نہیں رکی, آیت آگے بڑھی. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ, میں سارے مسلمانوں کو, قرآن والوں کو پیغام دے رہا ہوں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اللہ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, ارحم الراحمین کہہ رہا ہے, اکرم الاکرمین کہہ رہا ہے. اے مسلمانوں, اے مومنوں, جہاں کہیں بھی ہو جب نماز پڑھو تو اپنا رخ کرو خانہ کعبہ کی طرف. او کاڑا فیصلہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, میں آہستہ ہو گیا ہوں, آپ آہستہ نہیں ہوئیے گا, میں بیداری دیکھنا چاہ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے رسول سے اپنا رخ کرو کعبے کی طرف. مومنوں جہاں کہیں بھی ہو جب نماز پڑھو تو چہرہ کرو خانہ کعبہ کی طرف. او کاڑا والے جب نماز پڑھتے ہیں تو رخ کرتے ہیں کعبے کی طرف. میں کراچی میں پڑھوں تو رخ کروں کعبے کی طرف. لاہور والا نماز پڑھے تو کعبے کی طرف, پنڈی والا پڑھے تو کعبے کی طرف. اگر غلط ہو ٹوک دینا. ہندوستان والا پڑھے کعبے کی طرف, ایران والا پڑھے کعبے کی طرف, عراق والا پڑھے کعبے کی طرف, شام والا پڑھے کعبے کی طرف. اب یہ مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں, کیا اوکاڑا سے کعبہ نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. کراچی سے آتا ہے؟ نہیں آتا. تو مجھے بتاؤ, اگر بیت غائب ہو تو کوئی اعتراض نہیں کرتا, اور اگر اہل بیت پردہ غیب میں چلا جائے میں تھوڑی دیکھ رہا ہوں اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دی, کعبہ کا نظر آئے گا مجھے. بیت غائب ہونے پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے نا. اچھا تو اب خوش ہو رہے ہیں یہ علی والے, شان امامت بیان ہوتی ہے, شان نبوت بیان ہوتی ہے, خوش ہو جاتے ہیں, اور خوش ہونا بھی چاہیے. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا نا, قدرت تو کوئی ہے ہی نہیں, یہ تو مومن و منافق کی پہچان ہے. علی کا ذکر مومنوں کے سامنے کیا جائے, تھکے بھی ہوں, بیمار بھی ہوں, تو چہرہ کھل جاتا ہے. اس لیے کہ منافق ہے کہ مومن رنگ چہرے کا بتا دے گا. آباد رہے, آباد رہے, سلامت رہے, آباد رہے, آباد رہے. کوئی بات ہوتی ہے, علی کا ذکر لگا, نعرہ لگاتے ہیں اور لگائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب چہرہ آپ کا کھلا ہوا ہے, مجھے جملہ کیا کہنا ہے؟ وہ جملہ یہ کہنا ہے کہ دیکھو, جو سن کے بھول جائے وہ مردہ, جو ایک کو 1000 بنائے وہ زندہ. میرے علی نے کہا کہ نبی نے مجھے 1000 باب تعلیم کیے, اور ہر باب سے میں نے 1000 باب نکالے. علی زندہ ہے نا, نص سے قرآن کے روشنی میں میں نے آپ کو دلی دے دی ہے نا. تو علی میرے نبی کے علم کا وارث, علی انبیاء کا وارث, علی انبیاء کے معجزات کا وارث, علی زمین کا وارث, آسمان کا وارث, آپ کا وارث, میرا وارث. کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, میں اگر کسی سے پوچھوں کہ جناب کیا ہوا, کا کوئی بات نہیں, علی وارث ہے. عقیدہ کی بات کر رہا ہوں, ذرا میرا بیدار ہے نا, عقیدہ کی بات ہے, ظاہر ہونے پائے, سلامت ہے یہ نوجوان, یہ بچے بزرگ, ماشاءاللہ جس بیداری سے کوئی پریشانی کا ہو, پریشانی ہوا کرے, کوئی بات نہیں, علی وارث ہے. تو علی تمہارا بھی وارث, علی میرا بھی وارث, علی میدان کا وارث, علی منبر کا وارث, علی محراب کا وارث, علی زمین کا وارث, علی آسمان کا وارث, علی انبیاء کا وارث, علی معجزات کا وارث. لیکن آج قرآن سے پوچھو کہ قرآن اپنا وارث کسے کہتا ہے؟ اہم پیغام دے کے جا رہا ہوں انشاءاللہ, بس بہت طویل نہیں کروں گا بیان, اتنا اہم پیغام ہے, اتنا آپ نے میرا ساتھ دیا, میں ممنون ہوں سارے کھڑے ہوئے بزرگوں کا, نوجوانوں کا, بچوں کا, بیٹھنے والوں کا بھی, کھڑے والوں کا بھی, کہ پوری توجہ کے ساتھ, پوری انہماک کے ساتھ, پورے جذبہ ایمانی سے, پوری جولانی تباہ کے ساتھ آپ میرے جملے سن رہے ہیں. لیکن اب میں نے کہہ دیا نا, آپ کا بھی وارث, میرا بھی وارث, مجلس کا وارث, منبر کا وارث, محراب کا وارث علی ہے. لیکن آج قرآن سے پوچھو کہ قرآن اپنا وارث کسے کہتا ہے؟ جملے کا استقبال کریے گا. جیسے کہ میں آیت پڑھوں گا, لیکن آیت پڑھ نہیں رہا ہوں, اس لیے کہ آیت جو ہے وہ 2-3 جملے مانگ رہی ہے جو سمجھانا ہے مجھے, اور اس بیدار مجمع کو سمجھانا ہے ایک مثال, آسان ترین مثال دے کر, تاکہ فیصلہ ہو جائے. اب دیکھیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں, ان لفظوں کی طاقت یہ ہے کہ اگر وہ لفظ آپ مجھ سے بولیں تو لفظ ایک بولیں گے, دوسرا لفظ اس میں خود نکل کے آ جاتا ہے. سلامت ہے, مولا آباد رکھے, سلامت رکھے, ٹھیک ہے نا. کوئی لفظ ایسا ہے جو ہم بولتے ہیں, ایک لفظ بولتا ہے, دوسرا آدمی خود سمجھ جاتا ہے. آپ کہیں جناب یہ لفظ ایسا لفظ کون سا ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں, سارا مجمع جو کھڑا ہوا ہے, آپ تک یہ آواز جا رہی ہے ماشاءاللہ, میرا ساتھ دیے گا. اب فرض کریں باہر کھڑا ہوا تھا, یہ جو چوک ہے نا, یہاں سے کھڑا ہوا تھا, کوئی ساتھ گزر رہے تھے,
تو میں نے آپ میں سے کسی سے پوچھا جناب یہ کون ہے؟ آپ نے کہا پڑوسی. ایک لفظ بولا آپ نے, میں سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی دوسرا ہے جس کا یہ پڑوسی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, خدا کرے یہ جملہ پہنچ جائے. ذرا آواز آنی چاہیے, سامنے بیٹھے مل کے ذرا اتنی بیداری دکھائیے. اب تھکنا نہیں ہے, ایسے کہ بیان آخری کلموں سے قریب ہو چکا ہے, لیکن ابھی پورے آخری کلمات نہیں ہیں. ابھی یہ جملہ ادا ہوگا, وہ آیت تو پڑھی نہیں میں نے ابھی تک. قرآن سے پوچھنا ہے نا, فیصلہ کروانا ہے اور زمانے کو سنانا ہے. آج انشاءاللہ یاد رہے گا, حوالہ بھی دوں گا آپ کو, لیکن یہ مثال جان ذہن میں رہے. آپ نے کہا, میں نے کون آپ کا پڑوسی؟ میں سمجھ گیا کہ جناب دوسرا کوئی ہے جس کا یہ پڑوسی ہے. دوسرا آپ نے بیان نہیں کیا تھا, اس لفظ میں میں خود سمجھ گیا کہ پڑوسی ہے تو دوسرا کوئی پڑوسی ہے. اس کے اکیلے گھر کو تو پڑوسی نہیں کہیں گے آپ. اچھا میں نے ایک لفظ بولا بیٹا, ایک لفظ ہے, آپ سمجھ گئے کہ جناب بیٹا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا باپ بھی ہے. آواز نہیں آ رہی یار, ذرا مل کے سارے آ جائیں. میں نے باپ نہیں کہا تھا, میں نے آپ سے کہا بیٹا. تو میں نے کہا بھائی باپ کہاں سے نکال لیا آپ نے؟ آپ نے کہا یہ کوئی بات ہے کوئی؟ یہ تو انسان کی لاجیکل چیز ہے کہ جب بیٹا بولا جائے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ باپ کوئی ہے تبھی تو بیٹا ہے. اچھا میں نے کہا بھائی ایک اور لفظ ہے بھائی, ایک لفظ ہے نا, جب بولا جائے گا بھائی فلاں بھائی ہے تو کوئی نہ کوئی دوسرا اس کا ہوگا نا بھائی بھائی بھائی. تو کچھ الفاظ ایسے ہیں, یا عربی میں ہو یا اردو میں ہو یا فارسی میں ہو, لفظ ایک بولا جاتا ہے, دوسرا خود نکل کے آتا ہے. اب بھی اگر بیدار نہیں ہوئے تو اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا. اب سمجھ میں آ گیا؟ اب سنیے پھر دوسری مثال. ایک انسان مر گیا, علاقے میں انتقال ہو گیا, سب گئے, میں بھی گیا, میں بھی جا کے بیٹھا. اچھا ایسا انسان دنیا سے گیا جس کے پاس نہ اپنا ذاتی مکان تھا, نہ دکان تھی, نہ گاڑی تھی, نہ سواری, نہ موٹر سائیکل, نہ سائیکل, نہ کتابیں, نہ کپڑے, نہ کچھ بھی نہیں تھا. دنیا میں خالی ہاتھ آیا, خالی ہاتھ چلا گیا. سارے بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی گیا. میں نے کہا جناب یہ کون سا بیٹھے ہیں؟ کہنے کہ یہ مرنے والے کے بیٹے ہیں. میں قریب کے جا کے میں نے تعزیت کی, تعزیت کر لی. اس کے بعد میں نے دوبارہ آپ سے پوچھا کہ جناب فیصلہ آپ کو کرنا ہے. مل کے میں اتنی آسان مثال دے رہا ہوں, میں نے اور آیت میں پڑھوں گا لیکن فیصلہ مل کے کریں گے انشاءاللہ, تاکہ جملے سے فیصلہ ہو جائے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ آپ نے کہا مرنے والے کے بیٹے. تو میں نے گلے لگایا اور تعزیت کی. پھر میں نے تیسری مرتبہ پوچھا آپ سے, جناب یہ صاحب کون تھے؟ آپ نے کہا بھائی بولتا رہا ہوں کہ مرنے والے کا بیٹا تھا. میں نے کہا جناب پھر یہ مرنے والے کا بیٹا ہے تو مرنے والے کا وارث بھی ہے. آپ نے کہا وارث نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں بیٹا. آپ نے کہا بیٹا تو ہے, وارث نہیں ہے. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا اس نے چھوڑا کیا جس کا یہ وارث بنے. اگر تھکے مزہ نہیں آ جائے علی والوں, جو علی کو ولی مانتا ہے میرے ساتھ آ جائے. آپ کی مرضی آنا چاہیں آ جائے میرے ساتھ ساتھ. میں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے بیٹا. آپ نے کہا بھائی میں کہہ رہا ہوں بیٹا, لیکن یہ وارث نہیں ہے. میں نے کہا دلیل دو. اگر دلیل نہیں دو کہ نہیں مانوں گا. آپ نے کہا دلیل یہ ہے کہ اس مرنے والے نے چھوڑا کیا, نہ مکان, نہ دکان, نہ کپڑا, نہ گاڑی, نہ موٹر سائیکل, جس کا یہ وارث بنے. تو میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا, میری سمجھ میں آ گیا کہ لفظ وارث وہاں آتا ہے جہاں میراث ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زمانے کو سناؤ. ایسا پیغام دے کے جا رہا ہوں میں اسد رضا جوہری مولا علی کے صدقے میں کہ ہمیشہ مسلمانوں کو یاد رہے گا. اب جملے کو میں بدل رہا ہوں. ایک انسان مر گیا, ایک انسان مر گیا. اب یہ انسان جو مرا, اس کے پاس ایک نہیں دو گھر, ایک نہیں دو دکانیں, ایک نہیں دو گاڑیاں, ایک نہیں دو سواری, ہے نا. لیکن وراثت لینے والے, مر جاتا ہے انسان تو وراثت بانٹ دی جاتی ہے نا. فرض کر لیں, سپوز کر لیں, وراثت لینے والے 3 طبقے ہیں, پہلا, دوسرا, تیسرا. فقہاء نے لکھا, میں نے نہیں کہا. فرض کر لیں اس مرنے والے کا ان 3 طبقوں میں کوئی بھی نہیں تھا. وہ آیت کا آپ انتظار کر رہے ہیں اور میں پڑھنے لگا ہوں. یہ جملہ ضائع نہ کریے گا, میرے بات بہت اہم ہے اور آخری مرحلوں کے اندر ہے. اب وہ انسان مر گیا, 2 مکان بھی اس کو رہ گئے, گاڑی بھی رہ گئی, کپڑے بھی ہیں, بہت ساری زمینیں بھی, جائیداد بھی, ہے نا. وہ گیا قبر کے اندر. اب پوچھو علماء سے, جناب وہ تو قبر میں گیا, یہ مکان کہاں جائے گا؟ مجمع بیٹھا ہوا کھڑا ہوا, اگر ذرا سا میرا ساتھ دے دیں انشاءاللہ. آپ کی تھکنوں کو دور کر رہا ہوں میں قرآن کی انشاءاللہ آیت سے. خدا آپ کو ہمیشہ قرآن کے سائے میں رکھے. میں نے کہا جناب یہ مرنے والا آپ دیکھو تو گیا, انا للہ و انا گیا. میں نے کہا مکان کہتے ہیں, مکان تو گیا نہیں, وہ تو ہے. تو میں نے کہا یہ مکان کہاں جائے گا؟ آپ نے کہا فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مکان جائے گا معصوم کے پاس, یہ مکان جائے گا حاکم شرع کے پاس. تو میں نے کہا پھر اس مکان کو آپ میراث کہیں گے؟ آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں مرنے والے کا ہے. آپ نے کہا مرنے والے کا تو ہے لیکن میراث نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا وارث کہاں ہے؟ فیصلہ ہو گیا علی والوں, اب تھکن نہیں کرنا. فیصلہ ہو گیا کہ لفظ میراث وہاں آتا ہے جہاں پر وارث ہو, اور لفظ وارث وہاں آتا ہے جہاں پر میراث ہو. سورہ فاطر میں اللہ نے کہا, سناؤ زمانے کو, اللہ کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, میں نے قرآن کو میراث میں دیا. پوچھو مسلمانوں سے قرآن کب تک میراث ہے؟ کہیں گے قیامت تک. تو پھر ماننا پڑے گا کہ اگر قرآن میراث بن کے
قیامت تک جائے گا تو وارث بھی ساتھ ساتھ جائے گا. چاروں ولی والوں کے سامنے پوری طاقت پوری کرنے کی قوت کے ساتھ جیسے آپ نے میرا ساتھ دیا ہے ویسے بیان آگے بڑھ جائے تو میں مسائل پہ آ جاؤں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کہنے کا حق حاصل ہے. ماشاءاللہ غیبت میں جو رکھا رب نے، مغلوب تھے سب، کوئی بھی غالب ہی نہیں تھا. اللہ کسے سونپتا حجت کی حفاظت، اس دور میں کوئی بھی ابو طالب ہے پورے دل جو پورا پا کے تو حد جا کے ہم منا رہا ہے. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. میں نے کہا یہ مکان مرنے والے کا آپ نے کہا، میں نے کہا میراث کا خبر میں نے کہا دلیل دو بھائی. دلیل یہ ہے کہ وارث کہاں ہے؟ تو لفظ میراث وہاں آتا ہے جہاں وارث ہو. پوچھو زمانے سے، پوچھو اہل دنیا سے. قرآن سورہ فاطر 35واں سورہ یہ آیت جا کے چیک کرنا اور زمانے کو سنانا. یہ میرا ایمان تمہارا ایمان قیامت تک کے مسلمانوں کا ایمان ہونا چاہیے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا. اب جملہ سنبھالنا، پھر میں بول رہا ہوں. ثم آپ نے اتنی وراثت کے جملے سنے ہیں، اب ایک استدلال میں اور دے رہا ہوں یہاں سے آخر تک. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے قرآن کو، اس کتاب کو میراث میں دیا. تھوڑا سا میرے ساتھ آ جائے، جو نوجوان ہیں ان سے کہہ رہا تھا مل کے ساتھ آ جائے تاکہ فیصلہ ہو جائے، ہے نا. تو جہاں میراث وہی وارث، جہاں وارث وہی میراث. اگر قرآن میراث ہے تو قیامت تک ہے، اگر وارث ہے تو وہ بھی قیامت تک جائے گا. اب میراث کا ایک مسئلہ اور سنو. جس زمانے میں اسلامی جنگیں ہوتی تھی، یہاں سے آخر تک بیدار رہنا، تھکنا نہیں ہے، میں دیکھنا چاہوں کون کون بیدار ہے. جس زمانے میں اسلامی جنگیں ہوتی تھی تو غلام بھی آتے تھے، کنیزیں بھی آتی تھی. اب فقہ نے لکھا کہ اگر غلام صبح سے شام تک پیسہ کما کے لائے تو وہ اپنے اس پیسے کا وارث نہیں بنتا. خدا کرے جملہ پہنچ جائے، مولا کرے جملہ پہنچ جائے. میں فقہ بیان کر رہا ہوں اور فقہ جملہ نکالو. سلامت نوجوانوں، مولا آپ کی آواز رکھے. یہ جھومنے ہوئے علی والے اللہ ان کی آوازوں کو سلامت رکھے، ان کے ہاتھ کو بلند رکھے. میں نے کہا جناب جو غلام ہوتا ہے جنگوں میں آتا ہے، اگر وہ صبح سے شام تک پیسہ کما کے لائے تو فقہ کہتی ہے کہ وہ اپنے اس مال کا وارث نہیں بنتا. اگر کنیز آ جائے اسلامی جگہوں کی تو وہ کنیز پیسہ کمائے، وہ اپنے پیسے کی وارث نہیں بنتی. اسلام منع کرتا ہے کہ وہ پیسے کی وارث نہیں بنے گی. کیوں نہیں بنے گی؟ اس لیے کہ وہ کنیز ہے. وہ کیوں نہیں بنے گا؟ اس لیے کہ وہ غلام ہے. تو فیصلہ ہو گیا علی والوں، غلامی وراثت سے روکتی ہے. تو مجھے بتاؤ کہ جب عام مال کی وراثت غلاموں تک نہیں جاتی تو قرآن کی وراثت غلاموں تک کیسے؟ غلام ہے مال کا وارث. بس میں بھی تھک گیا ہوں، آپ بھی تھک گئے. خدا کرے اب علی میری تھکن کو دور کر دے اور آپ کی تھکن کو بھی دور کر دے تاکہ جملہ آخری کلموں سے قریب ہو جائے. میں مسائل پہ آ جاؤں. ابھی ایک جملہ باقی ہے جو علی کو وارث ماننے والے بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے ان کو یہ ہدیہ کر رہا ہوں. میں اتنی مشکل باتیں آپ نے سن لی، ساری مجلس گزر گئی، ختم ہو گئی، لیکن آخری 4 یا 5 منٹ بڑے قیمتی ہیں جو میں آپ کے لینا چاہ رہا ہوں. میں غلام پیسہ کما کے لایا، اسلامی جنگوں والا اپنے مال کا وارث نہیں بنے گا. اسلام منع کرتا ہے. کیوں بھائی؟ یہ غلام ہے. کنیز پیسہ کما کے لائے، اپنے مال کی وارث نہیں بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کنیز ہے. تو کنیزی وراثت سے روکتی ہے، غلامی وراثت سے منع کرتی ہے. اب پوچھو علماء سے ہاتھ جوڑ کر کہ وہ پیسہ تو لے کے آیا ہے نا، وہ پیسے کا وارث بنے گا کون؟ اس غلام کے پیسے کا وارث کون بنے گا؟ اس کنیز کے پیسے کا وارث کون بنے گا؟ تو علماء نے جانتے ہو کیا لکھا؟ علماء نے لکھا کہ جو اس کنیز کا آقا ہے، جو اس غلام کا مولا ہے، وہ اس پیسے کا وارث بنے گا. اب ہم مولا کو کہاں ڈھونڈے؟ من کن تو مولا ہو.
علی اللہ کا ولی ہے یا نہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلا فصل کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تھکے تو نہیں؟ آپ سنیے گا کہنے کہ جناب لا الہ الا اللہ تو ٹھیک ہے, اتنا سچ ٹھیک ہے, محمد رسول اللہ یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن جب یہ علی والے علی کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ٹرین چل رہی ہے. لا الہ الا اللہ چھوٹا سا, محمد رسول اللہ چھوٹا سا, اور جب علی کا ذکر کیا علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل, تو میں علی والے کے سامنے کچھ بھی نہیں کہوں گا. آخری کلمات ہے بھئی, ہمارا کلمہ قرآن سے ہٹ کے تھوڑی ہے. قرآن سے پوچھو قرآن نے کیا کہا. قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ, بولو علی والو. قرآن نے کہا ورسولہ, ہم نے کہا محمد رسول اللہ. اور اب قرآن نے کہا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ہم نے کہا علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. تو اللہ پہ اعتراض کرو کہ اللہ کیوں ٹرین چلا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انما مولا سلامت رکھے, خوش ہونے والوں کو سلامت رہے, آباد رہے. ہاتھ پہ بلند کیا ہے نا, نبی نے آقا پہ شروا دیا. کہ گھبراؤ نہیں, جو آقا ہے وہی وارث ہے, جو وارث ہے وہی. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. بیان میں ختم کر رہا ہوں, مسائل بیان میں لگا ہوں میں. جو آقا ہے وہی وارث ہے, جو وارث ہے وہی آقا ہے, وہی مولا ہے نا. ہاتھ پہ بلند کیا, سب کے ہاتھ بلند ہوئے تھے ماشاءاللہ ہے نا. یہ یاد دلا رہے تھے غدیر خون کی. ہاتھ پہ بلند کیا, تھکنوں کو پھینک دے, دور کر کے, میں بھی دور کر دوں, آپ بھی دور کر دیں. یہ سارا مجمع تھکنوں کو دور کر کے 5 منٹ میرا ساتھ دیں. نبی نے جب آیت آگئی جا جو رسول بلغ, کہنے لگے مجھے پڑھا ہے, پیغام پہنچانا ہے. ممبر لاؤ, سنا وہ واقعی آپ کے سارا. بچوں تو کہنا کہ تاکہ کوئی پیغام دے دوں میں. کہنے لگے ممبر لاؤ, مجھے بہت اہم پیغام پہنچانا ہے. اچھا تو واقعہ سنا بھائی, 1.25 لاکھ کا مجمع, 1,20,000. مختلف روایتیں 1,20,000 سمجھے, 1.25 لاکھ. کچھ آگے چلے گئے, کچھ پیچھے رہ گئے. نبی نے کہا جو آگے چلے گئے ہیں انہیں پکڑ کے پیچھے بلاؤ. پیچھے رہ گئے تو ان کا انتظار کیا. پیچھے والے آگے آئیں, آگے والے پیچھے آئیں, سامنے والے بیٹھ جائیں. زمانے 3 ہیں, ماضی, حال, مستقبل. جو پیچھے ہیں وہ آگے آئیں, آگے والے پیچھے آئیں, سامنے والے بیٹھ جائیں. نبی نے بتلا دیا اب جو پیغام دے رہا ہوں وہ تینوں کو گھیرے ہوئے ہیں. میرا ساتھ تھکے نہیں, میرا ساتھ ہے ذرا. ہاتھ میں بلند کیا, بیان ختم کر رہا ہوں. اور نبی نے کیا کہا, نبی نے کیا کہا, میں بہت اہم پیغام پہنچاتا ہوں. ایسے نہیں کہا علی کا تعارف کرا دیا, نہیں. کہنے کے میرے ممبر لاؤ. آیت آ گئی نا, بلغ, رسول پہنچاؤ. کیا پہنچاؤ, ما انزل الیک من ربک. ماشاءاللہ سب کو یاد ہے آیت. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ, تھکنا نہیں ہے, خالی آپ کو نہیں سنا رہا ہوں, دنیا کو سنا رہا ہوں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. رسول اگر تو نے وہ نہ پہنچایا. دل چاہ رہا ہے ایک جملہ کہنے کا, لیکن آپ کی تھکن مجھے روک رہی ہے. تھکے تو نہیں ہیں, مل کے ذرا آواز ملا کے سارے آ جائے گا. بہت میں آپ کے ہاتھ دیکھ رہا ہوتے ہوئے ہے نا. دیکھو قرآن کا دستور ہے, قرآن پاک کا ایک طریقہ دستور ہے کہ قرآن میں اللہ جملہ رکھتا ہے چھوٹا سا, اتنا سا, اور اس میں مفہوم رکھتا ہے بے پناہ. آخری کلمات ہیں, آپ کی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, آپ نعرے لگا رہے ہیں, مولا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. چھوٹی عبادت نہیں ہے یہ جو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ, چھوٹی عبادت نہیں ہے. پھر کبھی گفتگو ہو جائے گی جملے کے اوپر انشاءاللہ. کہ اللہ کہتا ہے یسبح للہ, کائنات کا ذرہ ذرہ سبحان اللہ کہتا ہے. ماشاءاللہ ذرا میرا ساتھیے گا, ذرا سی باری بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے کیا کہا کہ قرآن کا اسلوب, طریقہ, طریقہ رنگ یہ ہے کہ سمجھانے کے لیے قرآن چھوٹا سا جملہ رکھتا ہے اور اس میں مفہوم ہوتا ہے سینکڑوں جملوں کا. ٹھیک ہے, آپ کہیں گے جناب اس کی مثال دے دیں ذرا. جیسے میں نے مثال دی تھی نا وراثت کی, اب مثال دے رہا ہوں آپ کو, اور قرآن سے دے رہا ہوں. قرآن میں ہے اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو. ٹھیک ہے نا, سنیے گا ذرا. 2 منٹ میں بیان ختم ہو رہا ہے. ادھر مجمع جو بیٹھا ہوا کھڑا ہوا ہے, آپ سے کہہ رہا ہوں قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹا سا جملہ رکھتا ہے اور جملے کے اندر 50-100 جملے نکل آتے ہیں خود.
یہ قرآن کا معجزہ ہے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. یہ چھوٹا سا جملہ ہے. بچہ ہے وہ مستحب پڑھے، جو بالغ ہے وہ واجب پڑھے، عورت اپنے شرائط سے پڑھے، مرد اپنے شرائط سے پڑھے، بیمار بیٹھ کے پڑھے، لیٹ کے پڑھے، اشارے سے پڑھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کے تعاون کو میں تھوڑا تعاون درکار ہے. پیچھے والوں ذرا میرا ساتھ دے دینا. اتنے افراد بیٹھے ماشاءاللہ، کوئی تکلیف نہیں ہے. آخری کلمات ہیں. میں نے کہا جناب قرآن میں کیا الگ الگ اللہ نے کہا تھا؟ بچے سے مستحب پڑھ، بڑے سے کہا واجب پڑھ، اور سے کہا پوری طریقے سے پڑھ، مرد سے کہا پیچھے لکھے پڑھ. جو مسافر ہے وہ آدھی پڑھے، 4 رکعت نماز آدھی پڑھے. جو گھر میں اپنے وطن میں ہے وہ پوری پڑھے. کیا الگ الگ کہا تھا؟ نہیں، الگ الگ نہیں کہا تھا. اقیموا الصلاۃ چھوٹا سا جملہ ہے. اس چھوٹے سے جملے کے اندر بچہ بھی آ گیا، بڑا بھی آ گیا، عورت بھی آ گئی، مرد بھی آ گیا، مسافر بھی آ گیا، سفر والا بھی آ گیا، حضر والا بھی آ گیا، جماعت والا بھی آ گیا، فرادہ والا بھی آ گیا، ہے نا. الگ الگ نہیں کہا اللہ نے. ایک ہی جملے میں اقیموا الصلاۃ میں بچہ مستحب پڑھے، بڑا واجب، اب فیصلہ ہو رہا ہے، بڑا واجب پڑھے، عورت اپنے شرائط سے پڑھے، مرد اپنے طریقے سے پڑھے، مریض بیٹھ کے پڑھے، لیٹ کے پڑھے، اشاروں سے پڑھے، ہے نا. ایک جملے میں سارے جملے آ گئے. الگ الگ نہیں کہا. بس یہی طریقہ ہے اللہ کا کہ جملہ رکھتا ہے چھوٹا سا، اس میں مفہوم نکلتے ہیں بے پناہ. اللہ نے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. رسول اگر تو نے وہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. بتانا یہ تھا کہ ہم نے رسول سے کہا کہ اگر وہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، اور امت سن لے اگر وہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا. مولا آباد رکھا. ہاتھ پہ بلند کیا اور کہا جس جس کا میں مولا اس کا یہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری جان قربان نبی پاک کے اس پاک جملے پر جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. نبی نے جملے میں قیامت تک کی ہدایت کر دی، مسئلہ حل کر دیا. 1.25 لاکھ مجمع سے نہیں کہا تھا، پوری انسانیت سے کہا جس جس کا میں مولا فہذا. خدا کرے میں یہ جملہ پہنچا دوں، فہذا علی مولا. بہت سی گنجائشیں تھی، بہت سے اس میں جملے میں گنجائشیں تھی جو بیان نہیں کر رہا ہوں. نبی نے یہ نہیں کہا من کن تو مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. نہیں، فہذا انگلی سے اشارہ کیا تاکہ علی کے کوئی اور معنی نہ بننے پائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آ جائے بس صرف گھڑی دیکھ لیں، صرف 4-5 منٹ میں بیان میرا ختم ہو رہا ہے. میں مسائل پہ آ رہا ہوں. نبی نے 1.25 لاکھ مجمع کو کہا جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. جانتے کیا کہ نبی نے کہا؟ نبی نے بتلا دیا کہ تلاوت آیات ہم کریں گے، تشریح آیات علی کریں گے، توضیح آیات ہم کریں گے، تفسیر آیات علی کریں گے، جنگ و تنزیل قرآن ہم کریں گے، اور جنگ و تعویل قرآن علی کریں گے، تاسیس ایمان ہم کریں گے، تکمیل ایمان علی کریں گے، تحریک نبوت ہم کریں گے، تائید نبوت علی کریں گے، زندگی ہم سنواریں گے، تقدیر کو علی پلٹائیں گے، چاند ہم شق کریں گے، سورج کو علی لوٹائیں گے. میں نے اجازت لے لی آپ سے، میں نے بیان ختم کر دیا. سلامت رہے سارے بانی مجلس، حاضر مجلس. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، علی راجہ صاحب کی اللہ توفیقات میں اضافہ کرے. کئی گھنٹوں کو دائرے سفر کر کے آنا ہوتا ہے اور کئی گھنٹوں کے بعد جانا ہوتا ہے. اب آپ کی سماعتوں پر میں بوجھل ہونا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن یہ غدیر کے جملے مکمل ہو جائیں. من کن تو مولا ہو فہذا، آواز نہیں آ رہی، فہذا مولا بادہ کے. جانتے نبی نے کیا کہا جملے کے اندر؟ میرے ساتھ جتنے بیٹھے ہوئے ہاتھ کھول کے میرے ساتھ، ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ یہ کہا. نبی نے کہا جس جس کا میں مولا فہذا علی مولا. نبی نے بتلا دیا کہ قرآن ہمارا پڑھائے علی، شریعت ہماری چلائے علی، چراغ ہمارا جلائے علی، گرے علم اٹھائے علی، کھڑے صنم گرائے علی. دعویٰ ہمارا شہادت علی کی، اطاعت ہماری مودت علی کی، نبوت ہماری امامت علی کی، رسالت ہماری ولایت علی کی. جلال ہم ہوں گے، جمال علی، دین ہم ہوں گے، کمال علی، رحمت ہم ہوں گے، نعمت علی، برہان ہم ہوں گے، حجت علی، شہر
علم ہم ہوں گے، علم کا در علی، مالک کوثر ہم ہوں گے، ساقی کوثر علی، طٰہٰ ہم ہوں گے، آل یاسین علی، کتاب مبی ہم ہوں گے، امام مبی علی، الست اولا ہم ہوں گے، من کنت مولا علی، مکہ مکہ ہم ہوں گے، زما زما علی، اور جہاں جہاں ہم ہوں گے وہاں وہاں علی۔ علی مولا نبی نے خم پر علی دکھا جو آگ منکر کو ہے لگائی، منافقوں کے دلوں سے دیکھو وہ آگ اب تک بجھی نہیں، اگر دلوں میں علی نہیں تو یہ زندگی زندگی نہیں۔ ولی کے لیے یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ صاحب اقتدار ہو، صاحب لشکر ہو، صاحب عسکر ہو، صاحب خزانہ ہو، صاحب کرسی ہو، گلے میں توق ہو جب بھی ولی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں جب بھی ولی ہے، پیروں میں بیڑیاں ہوں جب بھی ولی ہے۔ یکم سفر کو آل محمد کو شام کے بازار میں لایا گیا، قافلہ اس شان سے آیا کہ آگے آگے نیزے پہ عباس کا سر تھا، اور جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا وہ پکار پکار کے کہہ رہا تھا کہ یہ ابن ابو تراب کے علم بردار کا سر ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے، آواز تیز کریں، خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگا دے۔ آگے آگے نیزے پہ عباس کا سر، اس کے پیچھے پاپ یادر سید سجاد، ان کے پیچھے اہل حرم کے ناقے۔ قافلہ بازار میں آیا، پیغمبر کے ایک صحابی تھے حضرت سہل ابن سعید، انہوں نے اس سر کو پہچانا۔ کس کے سر کو؟ حسین کے سر کو۔ عباس کا سر تو آگے جا چکا تھا، انہوں نے اس سر کو پہچانا، آئے اس ناقے کے سامنے جہاں وہ سر تھا، رونے وانا اس ناقے پر ایک بی بی بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگے یہ سر تو میرے مولا حسین کا ہے لیکن بی بی آپ کون ہیں؟ ایک مرتبہ بالوں کے اندر سے بی بی نکالے کہ تو کون ہے؟ کہا میں رسول کا صحابی ہوں۔ تو رو کے کہنے لگی میرے نانا کے صحابی، تو نے دیکھا کہ میرے نانا کی امت نے میری نانا کی اولاد کے ساتھ کیا کیا؟ کہا بی بی کیا آپ علی کی بیٹی ہیں؟ کہا میرے نانا کے صحابی تو نے مجھے صحیح پہچانا۔ کہا بی بی میں بوڑھا ہوں اور ظاہر ہے کہ یہ پورا لشکر پوری فوج ہے، میں آپ پہ کوئی کام نہیں آ سکتا، لیکن بی بی کوئی چھوٹی خدمت بتلا دیں۔ کہا میرے نانا کے صحابی بس اتنا کر دیں کہ یہ حسین ابن علی کے سر کو لے کر آگے چلے جائیں تاکہ مجمع بھی ساتھ میں آگے بڑھ جائے۔ سہل کے جیب میں 400 دینار تھے، اس نے نیزہ بردار کے ہاتھ میں رکھے، بڑی خدمات ہے صحابہ کرام کی واقع کربلا میں، نیزہ بردار کے ہاتھ میں پیسے رکھے اور کہا حسین کے سر کو لے کر آگے چلے جاؤ۔ اب ترتیب ذرا بدل گئی، آگے عباس کا سر، اس کے پیچھے حسین کا سر، اس کے پیچھے پاپیانہ سجاد، اس کے پیچھے بیبیاں ناکوں کے اوپر۔ یہ جو مشہور ہے نا باب الساعات، اس دن تک اس جگہ کا نام باب الساعات نہیں تھا، وہ دمشق کا مرکزی بازار تھا۔ تم رو رہے ہو، سننا ایک جملہ، ساعات کہتے ہیں کئی گھنٹوں کو، کیونکہ آل حرم کا اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ کئی گھنٹوں اس دھوپ میں کھڑا رہا، اس لیے اس جگہ کا نام بنا باب الساعات۔ ظہر ابن قیس حسین ابن علی کا سر تشت طلا میں رکھ کر یزید کے سامنے آیا، حسین ابن علی کے سر کو یزید کے سامنے پیش کیا، یزید نے غور سے حسین کے سر کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، حسین کے سر کے بال سفید تھے، داڑھی کے بال سفید تھے، غور سے دیکھا حسین کے سر کو اور کہنے لگا حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے۔ ہے نا عجیب جملہ؟ خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے۔
حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے. زہر ابن قیس نے جواب دیا امیر عاشور کے دن حسین کے سارے بال کالے تھے، لیکن جب یا علی کہہ کر علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو سارے بال سفید ہو گئے. دو جملوں کی زحمت ہے. چہلوں میں رو رہے ہو نا، چہلوں منا رہے ہو سید الشہداء کا. حسین کے سر کو دیکھنے کے بعد یزید میں پاس الفاظ نہیں ہے، یزید نے ان بیویوں پر نگاہ ڈالی جو دربار میں تھی اور کہنے لگا من حاضہی، یہ عورت کون ہے؟ من حاضہی من حاضہی من حاضہی. زہر ابن قیس نے ایک ایک کا نام بتلایا، یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے. اور اب یزید نے نگاہ کی سید سجاد پر، کہا من حاضہ، یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کا بیٹا ہے علی. کہا تم نے تو کہا تھا کہ حسین کا بیٹا علی قتل ہو گیا. سید سجاد بولے وہ میرا بھائی تھا، اس کا نام بھی علی تھا، وہ میرا بھائی تھا، اس کا نام بھی علی اکبر تھا. ایک مرتبہ یزید کہنے لگا ابن مرجانہ نے اچھا نہیں کیا جو حسین کو قتل کر دیا. ابن مرجانہ ابن زیاد کو کہتے ہیں. ابن مرجانہ نے اچھا نہیں کیا جو حسین کو قتل کر دیا. سجاد بولے خدا میرے باپ کے قاتلوں پر لعنت کرے. یہ ہے عصمت، یہ ہے ولایت. خدا میرے باپ کے قاتلوں پر لعنت کرے. کہا میرے سامنے تمہاری یہ ہمت، میں تمہیں قتل کرا دوں گا. سجاد نے پھر کہا خدا میرے باپ کے قاتلوں پر لعنت کرے. یزید کو رونے والوں غصہ آیا، جلاد کو حکم دیا کہ سجاد کو قتل کر دو. رونے والوں جیسے ہی جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا، ان بیویوں میں سے ایک بیوی آگے بڑھی، سجاد کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچا اور خود سامنے آ گئی اور کہا یزید تیری مجال کہ تم میرے ہوتے ہوئے میرے بیٹے کو قتل کر دے. خدا آپ کے پرسے کو قبول فرمائے. فاطمہ زہرا کہ آپ کے آنسوؤں کو رومال میں ڈھکا دے. یزید گھبرا گیا، مقتل نے لکھا یزید گھبرا گیا، کہنے لگا من ھذہ المتکبرہ، یہ مغرور عورت کون ہے؟ مقتل ہے. یہ مغرور عورت کون ہے؟ خدا آباد رکھے، آپ کے سلامت رکھے آپ کے پرسے کو. کہاں تو زہر ابن قیس کہہ رہا تھا کہ یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے. جیسے ہی یزید نے پوچھا نا کہ من ھذہ المتکبرہ، یہ مغرور عورت کون ہے، زہر ابن قیس کانپنے لگا. کہا امیر آہستہ بول، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. اب بی بی کا جلال دیکھیں گے. کہنے لگی امن العدل یبن الطلقاء، اے آزاد کردہ رسول کی اولاد، کیا یہ عدل ہے کہ اماؤ کا و بناتوں کا فی تقدیر، تیری عورتیں، تیری بیٹیاں، تیری کنیزیں تو پردے میں رہے اور نبی زادیاں دربار میں کھڑی رہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یہ کہہ کر میری شہزادی بیٹھ گئی اور اب جو شہزادی بیٹھی تو دربار میں رونے کا غول مچا. ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا تم نے علی کا لہجہ سن لیا؟ سنا سنا، ارے یہ علی کی بیٹی بول رہی تھی، ارے یہ محمد کی نوازی بول رہی تھی، یہ فاطمہ کی بیٹی بول رہی تھی، یہ حسین کی بہن بول رہی تھی. دربار میں رونے کا غول مچا. یزید گھبرا گیا. یزید نے گھبرا کر سر کو جھکایا. رونے والوں یزید ابھی سر جھکا کر کچھ سوچ رہا تھا کہ حرم سرا کا پردہ اٹھا اور یزید کی عورت ننگے پاؤں ننگے سر دربار میں آ گئی. یزید گھبرا کے کھڑا ہوا، اپنی آبا اتاری، اپنی عورت کے سر پہ ڈالی اور کہا تو بلوائے عام میں آ گئی، تو دربار میں آ گئی. کہنے لگی میں کیا کروں، میں اپنے حجرے میں بیٹھی تھی کہ فاطمہ زہرا کی آواز آئی تو حجرے میں بیٹھی ہے اور میری بیٹی دربار میں خطبہ